ہر تماشائی فقط ساحل سے منظر دیکھتا، کون سمندر کو الٹتا کون گوہر دیکھتا۔ وہ تو دنیا کو میری دیوانگی خوش آ گئی، تیرے ہاتھوں میں وگرنہ پہلا پتھر دیکھتا۔ آنکھ میں آنسو جڑے تھے پر صدا تجھ کو نہ دی، اس توقع پر کہ شاید تو پلٹ کر دیکھتا۔ میری قسمت کی لکیریں میرے ہاتھوں میں نہ تھیں، تیرے ماتھے پر کوئی میرا مقدر دیکھتا۔ ڈوب رہا تھا اور ساحل پہ تھا چہروں کا ہجوم، پل کی مہلت تھی میں کس کو آنکھ بھر کے دیکھتا۔ تو بھی دل کو ایک لہو کی بوند سمجھا ہے فراز، آنکھ اگر ہوتی تو قطرے میں سمندر دیکھتا۔ در حقیقت جو چیزیں ہمیں دکھائی دے رہی ہوتی ہیں، حقیقتیں انہی چیزوں کے پس پشت چھپی ہوتی ہیں، ان کے پیچھے اس چیز کی حقیقت پوشیدہ ہوتی ہے۔ جو دکھائی دے رہی ہوتی ہے وہ چیز حقیقت نہیں ہوتی، حقیقت اس کی پس پشت ہوتی ہے، اس کے پیچھے ہوتی ہے، چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ آپ اکثر مارکیٹ میں جاتے ہیں، کچھ چیزیں خریدتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ بادام خریدتے ہیں، اخروٹ خریدتے ہیں، پھل خریدتے ہیں، کیلے خریدتے ہیں، آپ سنگترے خریدتے ہیں، خربوزے خریدتے ہیں، تربوز خریدتے ہیں، تو وہ جو اس کا ظاہر ہے وہ اس چیز کا چھلکا ہوتا ہے، کور ہوتا ہے اس چیز کا۔ جو اس کے اندر ہوتا ہے اصل چیز وہ ہوتی ہے۔ بادام کے کور کو آپ بادام نہیں کہتے، بادام اس کے اندر جو اس کا مغز ہے اس کو بادام کہتے ہیں۔ تو اسی طرح جو چیزیں آپ کو دکھائی دے رہی ہوتی ہیں، حقیقت ان چیزوں کے جو ہے وہ اندر پوشیدہ ہوتی ہے۔ اسی لیے جو ہے وہ لوگ جو در حقیقت اپنی تلاش میں نکلتے ہیں، پھر ان کو وہ تلاش کسی شیخ کامل کے پاس لے جاتی ہے، تو در حقیقت مرشد وہاں پہ آ کے اس بندے کو اس کے باطن میں جو ہے وہ باطن کا سفر کرواتا ہے۔ روحانی زندگی جو ہے وہ تو باطنی زندگی ہے نا، تو پھر اس چیز سے اس مرید کو وہ مرشد جو ہے اس کی معرفت سے آشنا کرتا ہے۔ وہ اپنے اس کور کو اتار کے اس کی نفی کر کے تو اس کے مغز تک پہنچتا ہے، جو اس کے اندر پوشیدہ ہے، جو اس کے اندر چھپا ہوا ہے، جس کے بارے میں قرآن کریم میں ہے، میں تمہارے نفسوں میں گم ہوں تمہیں دکھائی کیوں نہیں دیتا، میں تمہاری شارگ سے قریب ہوں۔ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا، تحقیق اس نے خدا کو پہچان لیا۔ تو مرشد در حقیقت مرید کو اس کی معرفت سے آشنا کرتا ہے، اس کو اس کے باطن میں اتارتا ہے، پھر جا کے اس کو وہ نظر عطا ہوتی ہے جہاں پہ حقیقت جو ہے اس پہ آشکارا ہو جاتی ہے۔ جسے آپ اپنی ظاہری بینائی سمجھتے ہیں، بینائی در حقیقت اس بینائی کے پیچھے جو ہے وہ ہے جو آپ یہ اپنی آنکھیں کہہ رہے ہیں کہ آنکھیں بینائی ہے، یہ تو بینائی کا کور ہے، بینائی اس کے پس پشت ہے، اس کے پیچھے بینائی ہے۔ آپ جسے اپنا قلب سمجھتے ہیں وہ اس قلب کا، اس دل کا جو ہے وہ کور ہے۔ دل تو آپ کے دل کے اندر پوشیدہ ہے، وہ دل ہے جس کے بارے میں جو ہے وہ حدیث قدسی ہے کہ قلوب المومنین عرش اللہ تعالیٰ، بلکہ یہ حدیث شریف کے الفاظ ہیں، قلوب المومنین عرش اللہ تعالیٰ، کہ مومن کا دل اللہ کا عرش ہے۔ تو وہ دل جو آپ کے دل کے اندر پوشیدہ ہے، اصل اس کو دل بولتے ہیں۔ تو باہر جو ہے وہ تو اس پہ وہ دنیا کا رنگ چڑھا ہوا ہے، خواہشات کا غلبہ ہے اس کور کے اوپر۔ جب وہ خواہشات ختم ہوتی ہیں تو وہ اس میں سے اس دل کا جو کور ہے وہ اترنا شروع ہو جاتا ہے، اس پہ لگا ہوا زنگ جو ہے وہ اتر جاتا ہے، اور جب وہ شیشے کی طرح شفاف ہو جاتا ہے، ہر غیر سے، ہر بغض سے، حسد سے، کینہ سے، نفرت سے، تکبر سے، اپنی انا کی پامالی میں سے گزر کے، ندامت سے، ملامت سے گزر کے، تو پھر وہاں جا کے وہ غنچہ جو ہے دل کا وہ پھوٹتا ہے، وہ عیاں ہوتا ہے، اور وہ دل کی اصل حقیقت ہوتی ہے۔ وہ دل اللہ کا دل ہے،
انسان کا اپنا دل نہیں ہے، انسان کا وہ دل ہے جو خواہشات کا مجموعہ تھا، جو بے نیاز ہے ہر خواہش سے، وہ در حقیقت اللہ کا دل ہے، جو ما سوا ہر خواہش ہر آرزو کے اس قید سے، اس قفس سے، اس کی اسیری سے، غلامی سے نکل جاتا ہے، جو آزاد ہو جاتا ہے، وہ دل اللہ کا دل ہے۔ تو جو قید ہے، مقید ہے، خواہشوں کا غلام ہے، وہ دل نفس کا دل ہے، وہ خواہشات کا دل ہے، وہ خواہشات کا مرکز اور محور ہے۔ تو مرشد جو ہے وہ در حقیقت مرید کو اس کی معرفت سے آشنا کرتا ہے، کیونکہ چیزیں جو ہیں وہ در حقیقت چیزوں کے اندر پوشیدہ ہوتی ہیں، چیز کی جو حقیقت ہے اس کے اندر چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ تو اسی لیے تو علامہ اقبال سرکار فرماتے ہیں، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، نظر آتا ہے قاری حقیقت میں ہے قرآن۔ تو جو قاری نظر آ رہا ہے، تلاوت کرنے والا نظر آ رہا ہے، وہ اس کا کور ہے۔ تو جو اس کی اصل ہے، جو اس کی اصل ہے، انسان کی جو اصل ہے، جو اس کا جو محور ہے، اس کا مرکز جو ہے، جو اس کو خلق کیا، اشرف المخلوقات کا درجہ حق کی ذات سے جو انسان کو نصیب ہوا، تو وہ جو درجہ، وہ مقام، وہ رتبہ، وہ شان جو انسان کو حصے میں آئی، وہ عزت و تکریم جس کی قسمیں اللہ کی ذات نے قرآن کریم میں اٹھائی ہیں، وہ انسان کی اصل ہے۔ تو باقی یہ جو مجاز ہے انسان کا، یہ در حقیقت اس انسان کے اوپر چڑھا ہوا کور ہے۔ اسی لیے مرشد جو ہیں وہ انسان کو اپنی نفی ہستی کی تربیت میں سے گزارتے ہیں کہ اپنی اس ہستی کو نفی کر، اپنی انا کو پامال کر، وگرنہ ان کو کیا مصیبت پڑی ہوئی ہے کہ وہ کسی کے ساتھ اتنی اذیتیں یا سختیوں میں سے اس بندے کو گزاریں یا اس کے ساتھ ایسا سلوک کریں۔ در حقیقت اس کو اپنا مقصود تب تک نہیں ملے گا جب تک وہ اپنے اس ظاہری وجود سے نہ نکلے گا، اپنے مقصود کو نہیں پا سکے گا۔ تو چیزیں در حقیقت ان چیزوں کے پیچھے چھپی ہوتی ہیں، ان پہ غور کریں، اور اگر غور نصیب نہیں ہے تو اللہ سے اس غور کی دعا مانگیں، اس فکر کی دعا مانگیں۔ اسی لیے اللہ کی ذات قرآن کریم میں فرماتی ہے، اور کیا یہ لوگ دنیا میں چلتے پھرتے نہیں ہیں اور اس کائنات پہ غور و فکر نہیں کرتے؟ وہ غور و فکر اگر نصیب نہیں ہے تو حق کی بارگاہ سے اپنے لیے وہ توفیق اور وہ نگاہ مانگیں۔ تو اس چیز پہ سوچئے گا صحیح کہ چیزیں در حقیقت چیزوں کی جو ہے اس کے اندر پوشیدہ ہوتی ہیں۔ آپ جب نیند میں ہوتے ہیں، خواب میں کسی نہ کسی دنیا میں آپ سیر کر رہے ہوتے ہیں، کسی نہ کسی عالم میں ہوتے ہیں، تو وہ در حقیقت آپ کی اپنی حقیقت ہے، آپ کی اپنی باطنی زندگی کا وہ معیار ہے جو آپ خواب میں دیکھتے ہیں، نیند میں دیکھتے ہیں۔ وہ چیز آپ پہ پھر جو ہے وہ آشکارا ہوتی ہے۔ آپ کا اپنا باطن جو ہے وہ آئینے کی طرح خواب کی حالت میں آپ کے سامنے ہوتا ہے۔ اگر آپ کا باطن اچھا ہے، باطنی زندگی اچھی ہے، تو آپ کو خوابیں بھی اچھی آئیں گی، کیونکہ جو چیز انسان دیکھتا ہے وہ اپنا ہی آئینہ دیکھتا ہے حالت خواب میں۔ جیسی اس کی کیفیت ہے، جیسا اس کے روحانی معاملات ہیں، جس قدر اس کا رب کے ساتھ تعلق ہے یا دوری ہے، جو کچھ بھی ہے، وہ حالت خواب میں در حقیقت وہ اپنا ہی آئینہ اور اپنا عکس دیکھ رہا ہوتا ہے، اپنی باطنی زندگی کا مشاہدہ کر رہا ہوتا ہے، اپنی روحانی زندگی کا۔ تو اسی لیے سلیم بریلوی صاحب ان کا ایک کلام ہے، وہ فرماتے ہیں، میں خیال ہوں کسی اور کا، مجھے سوچتا کوئی اور ہے، سر آئینہ میرا عکس ہے، پس آئینہ کوئی اور ہے، کبھی لوٹ آئیں تو پوچھنا نہیں دیکھنا انہیں غور سے، جنہیں راستے میں خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور ہے، وہ میری ریاضت نیم شب کو سلیم صبح نہ مل سکی، تو پھر اس کے معانی تو یہ ہوئے کہ یہاں خدا کوئی اور ہے۔ تو در حقیقت جن لوگوں نے اپنے آپ میں اتر کے حق کی تلاش کی وہ واصل حق ہو گئے۔ تو جو اپنی ذات کو چھوڑ کے حق کی تلاش میں نکلے ان کو کبھی حق کا راستہ نہیں ملے گا۔
تو اس لیے اپنے آپ کو سمجھیں، اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جب بھی وقت میسر ہو اپنے آپ سے سوال کریں کہ آپ کی تخلیق کا مقصد کیا ہے، آپ اس دنیا میں کیوں بھیجے گئے اور آپ کا مقصود کیا ہے، کس کام کے لیے بھیجے گئے اور کس کام کے لیے آپ کی خواہشیں جو ہیں وہ آپ کو گھسیٹ کے لے کے جا رہی ہیں۔ کبھی وقت ملے تو اپنے آپ سے یہ سوال ضرور کیجیے گا۔